حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس سے سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ ربیع الاول شریف کا یہ عظیم الشان مہینہ کہ جس میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی، اللہ کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باعث رحمت بن کر اس کائنات میں قدم رکھا۔ آپ تشریف لائے تو دنیا کی کیفیت بدل گئی۔ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا تھا کہ اللہ نے اپنی مہربانیوں کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا دروازہ کائنات پر کھول دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری کائنات خوش تھی اور خوشیاں منا رہی تھی۔ زمین و آسماں خوش تھی اور ساری مخلوق خوش تھی، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے آنے پر اگر کوئی رنجیدہ ہوا، آپ کے آنے سے اگر کسی کو پریشانی ہوئی اور اس نے اپنے چہرے پر خاک ڈال لی، تو وہ صرف شیطان تھا، ابلیس تھا، جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوش نہ ہوا۔ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی کی ماں حضرت ام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن میں تشریف لایا تو ساری کائنات خوش ہوئی، لیکن رنجیدہ ہوا تو صرف شیطان ہوا، اور اس نے شور و غل کیا اور تکلیف اور پریشانی کا اظہار کیا۔ سوائے شیطان کے سبھی خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت ام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے بطن اطہر میں، میرے شکم میں تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی کہ میں ہر مہینے مختلف انبیاء علیہ مرسلین میرے پاس تشریف لاتے اور وہ مجھے مبارک دیتے۔ آپ فرماتی ہیں میرے نبی کی ماں کہتی ہیں پہلا مہینہ ہوا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو،
تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں دوسرا مہینہ ہوا، دوسرے نبی تشریف لائے، خواب کی حالت میں تشریف لائے اور کہنے لگے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اولین و آخرین کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مختلف انبیاء آتے اور مجھے مبارک دے کر جاتے۔ اللہ کے نبی کی ماں حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی، راستے میں نوکیلے پتھر چبھا کرتے تھے۔ اب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بدن اطہر میں لائے، مکے کی جن گلیوں سے میں گزرا کرتی تھی وہ پتھر جو نوکیلے ہوئے کرتے تھے آج وہ ایسے لگ رہے جیسے نرم اور ملائم ہو چکے تھے، اور جہاں میں پاؤں رکھا کرتی تھی یوں لگتا تھا جیسے میں روئی پر پاؤں رکھ رہی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں جس شجر اور حجر کے پاس سے گزرا کرتی تھی درخت بھی مجھے مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں پہلے کنویں پر پانی بھرنے جاتی، کنویں کا پانی نیچے ہوتا، میں ڈول ڈالتی اور تکلیف سے زور لگا کے کھینچ کر ڈول باہر نکالتی اور پانی بھر کے لاتی۔ آپ فرماتی ہیں جب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بدن اطہر میں تشریف لے کر آئے، آپ فرماتی ہیں اب میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی، میں ڈول ڈالتی اور کنویں سے پانی بھرنے کا ارادہ کیا کرتی تھی۔ ابھی میں ڈول ڈالتی تھی کہ کنویں کا پانی اوپر لبوں تک آ جایا کرتا تھا اور میں آرام سے آسانی سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں جیسے عام بچوں کی ماؤں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی کہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات تشریف لے کر آئے رات کا آخری پہر تھا، میرے گھر میں چراغ تھا لیکن چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل موجود نہیں تھا۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میرے گھر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، یوں لگتا تھا میرے گھر کی دیواریں پھٹی جا رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوتی ہیں، میں نے پوچھا عورتوں تم کون ہو، اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ایک کہتی ہیں میں حوا ہوں، دوسری کہتی ہیں میں مریم ہوں، تیسری کہتی ہیں میں ہاجرہ ہوں۔ میں نے پوچھا تم کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، آپ فرماتی ہیں ایک بلند قامت حسی محجبی ایک عورت داخل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت اور حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں داخل ہوئی، میرے گھر میں یہ عورت داخل ہوئی، میں نے پوچھا اے عورت تم کون ہو؟ میں نے مکے میں تم جیسی حسین نہیں دیکھی، تم سے اس سے پہلے میں نے حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اے عورت تم کون ہو، اتنی خوبصورت ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ یہ عورت کہنے لگی ہے آمنہ میں کوئی دنیا کی عام عورت نہیں ہوں بلکہ حوروں کی سردار ہوں، میں ملکہ ہوں حوروں کی۔ پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ عام عورتوں جیسی کیفیت نہیں تھی، بلکہ جب میرے لال تشریف لائے ان کی عظمت کا عالم یہ تھا
کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہونے والی تھی، میرے آقا اس دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے والے تھے۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں میرے دل کی کیفیت بدل رہی تھی، خوف طاری ہو رہا تھا، اس سے پہلے میں نے ایسے معاملات نہیں دیکھے تھے، مجھ کر کیفیت خوف کی طاری تھی۔ آپ فرماتی ہیں ایک شخص آتا ہے حسین و جمیل ریش والا اور خوبصورت داڑھی والا، ایک مشروب لا کر مجھے دیتا اور کہتا ہے آمنہ پی، میں نے پی لیا، میری ساری کیفیت جو تھی وہ خوف اور غم کی کیفیت تھی وہ مجھ سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، سفید پرندے آتے ہیں اور ان کے چونچوں میں، چونچ کے اندر، ان کے منہ کے اندر خوبصورت موتی تھے اور لا کر میرے بستر پر بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پرندے میرے گھر میں داخل ہوئے اور میرے اس بستر پر انہوں نے جو ہے وہ یہ موتی بخیرے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ خراجہ منی نور، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں فرماتی ہیں لوگوں خراجہ منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں میری آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے، میں نے اپنے گھر میں مکے میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے شام کے محلات کو روشن اور منور دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کی ماں کہتی ہے اللہ نے میرے آنکھوں سے پردے ہٹائے، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں حضرت جبریل امین آسمان سے اتر رہے تھے، 3 جھنڈے حضرت جبرائیل امین کے ہاتھ میں تھے، ایک جھنڈا جبریل امین نے مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا اور ایک بیت اللہ کی چھت پر لگا دیا۔ گویا یہ آمد مصطفیٰ کا اعلان ہو رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی ماں فرماتی ہیں تھوڑی دیر میں اعلان ہوتا ہے جاء رسول اللہ، اے لوگوں دنیا میں اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ماں سیرت حلویہ میں امام حلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے چاند کو دیکھا، میں نے اپنے شہزادے کو دیکھا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اے آمنہ تو نے اپنے بیٹے کو کیسا دیکھا؟ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے جو ہے نا وہ پلٹ کر اپنے شہزادے کو دیکھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب کی ماں کہتی ہیں، اللہ کے محبوب کی ماں کہتی ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے میرے شہزادے کے جسم پر کستوری کی خوشبو لگی ہوئی تھی اور سارا گھر میرا کستوری سے مہک رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میرے آقا غسل کیے ہوئے، ناف بریدام، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی ماں کہتی ہیں میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اس شان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں،
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عام بچوں جیسی پیدائش امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، آپ حسین و جمیل اور ناف بریدہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میرے گھر کو ایک بادل نے، ایک ابر نے گھیر لیا اور آواز آ رہی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلو، مشرقوں میں اور مغربوں میں اللہ کے محبوب کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ فرماتی ہیں آواز آئی ساری مخلوق کے سامنے امام الانبیاء کو پیش دیا گیا ہے، ساری مخلوق نے میرے آقا کو جان بھی لیا ہے، چہرہ اطہر کی زیارت بھی کر لی ہے، جان بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان سے اس دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آپ فرماتی ہیں کہ جس رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے محبوب تشریف لائے، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن حضور کی ولادت ہوئی میں 7-8 سال کا میری عمر تھی، اور میں نے صبح ہوئی تو دیکھا کہ مکے میں یہودی جمع ہو رہے تھے، اور یہودیوں کا سردار پہاڑ پر چڑھا تھا اور پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کر رہا تھا یا معشر الجہود، یا معشر الجہود، اے یہودو جمع ہو جاؤ۔ یہودی جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تجھے کیا تکلیف ہوئی، آج تو نے ہمیں صبح صبح بلا لیا، اور بتا کیا معاملہ ہے۔ یہ یہودیوں کا سردار شہودیوں کا عالم کہنے لگا آج رات کو میں نے ایسے آثار دیکھیں گے، ایسی کیفیت رات کی دیکھی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں میں نے تورات میں جو تعریفیں پڑھی تھی، جو نشانیاں پڑھی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج محمد والا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ آج اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی مکے میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے بتاؤ آج قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو قریش کے لوگوں نے جواب دیا ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، یہاں اکثر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہودی معلوم کرتے کرتے کہ آج کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے گھر پہنچے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، دروازہ بجایا اور بجا کر کہنے لگے آمنہ بتا آج تیرے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا ہے، کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں میں نے کہا ہاں میرے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہودی کہنے لگے لاؤ مجھے دکھاؤ۔ حضرت اماں آمنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سفید اون میں لپٹے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باہر لے جا کر یہودیوں کے عالم کو دکھایا۔ دیکھ کر یہودیوں کا عالم کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، حسن مصطفیٰ دیکھا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا جو میں نے تورات میں نشانیاں پڑھی تھی آج رات کے آثار بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہی بچہ اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے اسے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے اہل قریش، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، آج اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارا جہان خوش تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال تشریف لائے اللہ رب العالمین نے
جن کے ہاں اولاد ہونا تھی اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ گویا یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کو اہل عرب نحوست سمجھتے اور اسے دن زندہ درگور کر دیا جاتا، لیکن آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ کی تشریف آوری تھی کہ کائنات کی رنگ و بو بدل گئی، کائنات کی کیفیت بدل گئی، کائنات کا رنگ بدل گیا ہے۔ اللہ نے وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی لیکن ان کا احسان نہیں جتایا، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی کو ہمیں عطا کیا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو اللہ کا تم پر بڑا احسان ہو گیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا ہے۔ آپ امام الانبیاء بن کر، خاتم النبیین بن کر اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری تھی کہ آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے، بت منہ کے بھر گل جاتے ہیں اور ایک اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے اور رب ذوالجلال کو یاد کرنے والے، اس رب کو ایک ماننے والے اور اس کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل محبت اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔